وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. پاکستان میں نفاذ شریعت کیوں اور کیسے؟ اس ٹاپک پر قاری صاحب حافظ اللہ نے ملخصاً چند الفاظ کے اندر گفتگو فرما کر بات کو واضح کر دیا ہے کہ پاکستان میں نفاذ شریعت کیوں اور کیسے. اس کا جواب وہی ہے جو قاری صاحب نے دے دیا. تاہم چونکہ آج کی اس نشست کے اندر مجھے بھی کچھ کہنا ہے اس لیے میں بھی کوشش کروں گا کہ اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. پاک و ہند کی تقسیم سے قبل بر صغیر کے مسلمانوں کی کیفیت اور حالت کچھ ایسی تھی کہ جو حالت بنی اسرائیل قوم کی فرعون کے دور میں تھی. فرعون ایک ظالم بادشاہ انا ربکم الاعلی کہنے والا، اپنی منوانے والا، اپنے علاوہ کسی کی نہ سننے والا. اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل ایک مظلوم قوم ہے جن کی سوچ، جن کا نظریہ، جن کا عقیدہ، جن کا عمل، جن کی خوشی، جن کی غمی فرعون اور آل فرعون سے انتہائی جدا تھی. دن رات ان کی یہ دعائیں تھیں کہ کسی طریقے اس ظالم سے ہمیں نجات مل جائے تاکہ اپنے مخصوص عقائد اور نظریات کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں. کیونکہ دشمن نے اس قدر ظلم کیا ہوا ہے
ان کی عزتوں پر حملے، ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں ان کو ذبح کر دیتے ہیں. کوئی ایسی اذیت اور تکلیف نہیں تھی جس سے اس قوم کو دوچار نہ ہونا پڑا ہو. دعائیں مانگتے رہے، اللہ نے ان کی سن لی. انقلاب آ گیا، ایسا انقلاب کہ جس سرزمین کے اندر وہ بحیثیت ایک مظلوم کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے وہ پورا کا پورا علاقہ ان کو دے دیا. ان کا بدترین دشمن، جس کی دشمنی کی یہ حد تھی، جس کے بارے قرآن نے کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. کس قدر ظلم و ستم کرنے والا یہ ظالم بادشاہ، جھوٹا معبود، اللہ نے اس کو اس کی آل سمیت اس مظلوم قوم کے سامنے غرق کر دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. فرعون کو اور آل فرعون کو اللہ نے برباد کر دیا. اب یہ خطہ بنی اسرائیل کو مل گیا. اب اللہ نے ان کو یہی حکم دیا کہ دیکھو، پہلے تم مظلوم تھے، پہلے تم اپنے جذبات پر عمل نہیں کر سکتے تھے، اپنے مخصوص عقیدے کے مطابق زندگی گزار کرنا بڑا مشکل تھا. اب دشمن تمہارا تم سے دور ہو گیا، اس کو ہم نے برباد کر دیا. اب ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، لننظر کیف تعملون، کہ اس سرزمین میں رہ کر اب تم کیا کرتے ہیں. کہ خالی وہ دعوے تھے کہ اب اس کے ساتھ دلیل بھی ہے کہ نہیں. اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی عدالت نہیں جہاں صرف دعوے کی بنا پر معاملہ اس کے حق میں کر دیا جائے، جب تک کہ وہ دعوے کے ساتھ دلیل پیش نہ کرے کہ تمہارا دعویٰ تھا، تمہارا نعرہ تھا، تمہاری آواز. آج ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ عملی شکل دیتے ہو کہ نہیں دیتے. مگر قوم نے کیا کیا؟ قوم نے علاقہ سنبھالتے ہی، محلات کے مالک بنتے ہی، باغات اور سرزمین کے مالک بنتے ہی اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کے پجاری بن گئے. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. بچڑے کو مشکل کشا اور حاجت روا بنا دی. شرک کے اندر غرق ہو گئے. اللہ کے ساتھ جو وعدے تھے وہ سارے وعدے بھول گئے. جو پہلے آہوزاری کیا کرتے تھے آج اس کو فراموش کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے شرک کی سزا ان کو کیا دی؟ کئی ایک سزائیں، ان میں سے ایک سزا یہ بھی تھی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ اب تم آپس میں لڑو مرو، قتل و غرض کرو. آج سے پہلے تمہارا معاملہ غیر مسلم سے تھا، لیکن اب علیحدہ ریاست لینے کے بعد تم نے شرک کو اختیار کر لیا ہے اور توحید کو چھوڑ دیا. اس کی سزا ایک یہ بھی ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، قتل و غارت. یہ مشرک قوم کی سزا ہے، یہ شرک کی سزا ہے. بالکل میں نے کہا یہی کیفیت بر صغیر کے مسلمانوں کی تھی. انگریز ان پر مسلط، یہ پریشان، عجیب صورتحال، کچھ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے. آخرکار دو قومی نظریہ پیش کیا گیا کہ بالخصوص بر صغیر کی سرزمین کے اندر دو بہت بڑی قومیں آباد ہیں، ایک مسلم ہے اور ایک ہندو ہے.
جن کے نظریات، جن کے عقائد، جن کی خوشی، غمی، معاملات، ہر چیز جدا، یہ دونوں قومیں ایک ساتھ مل کر ایک خطے میں نہیں رہتے. یہی مقصد دو قومی نظریے کا تھا، جسے ہر طالب علم بھی جانتا ہے، جو کم از کم میٹرک پاس بھی بچہ جانتا ہے کہ دو قومی نظریہ کس کو کہتے ہیں. اس کے لیے تحریکیں چلی، محنتیں ہوئی، کوششیں ہوئی، جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، بہت کچھ ہوا. مسلمان ایک طرف متحد ہو چکے ہیں. جی ہاں، کیونکہ ہمارا اور ہندو کا ایک خطے کے میں رہ کر گزارا نہیں ہو سکتا. اس منحوس قوم کے ساتھ مل کر ہم زندگی نہیں گزار سکتے. مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ خطہ ہونا چاہیے. مسلمانوں کا عقیدہ جدا، ان کا عمل جدا، ان کی خوشی جدا، ان کی کمی جدا، ان کا ہر معاملہ جو ہے وہ مختلف ہے. ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسا پہلو نہیں جو کسی دوسری قوم سے یگانگت رکھتی ہو. کوئی ان کا اتفاق کا، اتحاد کا کوئی موڑ آتا ہی نہیں، ناممکن ہے. ان تحریکوں کا نتیجہ یہ نکلا، ایک طویل داستان جس کو مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا، انگریز مجبور ہو گیا، اس کو ماننا پڑا کہ جی ہاں، بر صغیر کے جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو ایک اسلامی ریاست کی شکل دے دی جائے. وہ ایک علیحدہ اسلامی ملک ہوگا جس کا نام بھی تجویز کیا گیا. مولانا محمد علی جوہر نے جس کا نام پاکستان تجویز کیا. نام بھی تجویز ہو گیا، پاکستان بن گیا. پاکستان کا مطلب پاکستانی ہر فرد جانتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کی بنیاد عقیدہ توحید پر رکھی گئی. اور حقیقت یہ ہے، اسلامی تاریخ بھی یہی ہے کہ اسلامی خطہ وہی ہے جس کی بنیاد، جس کی اساس عقیدہ توحید پر رکھی گئی. آپ دیکھتے ہیں مکہ کی سرزمین مسلمانوں کو مل رہی ہے، 8 ہجری ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے. اب اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. اس کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ آپ دیکھ لیں، عقیدہ توحید پر ہوئی. یہ ریاست ملتے ہی سب سے پہلا جو اقدام محمد مصطفیٰ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا؟ سب سے پہلے پیغمبر اسلام نے جو بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے ان تمام بتوں کو توڑ دیا. اور آپ فرما رہے ہیں جال حق کو وضاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا. مانا بتوں کو توڑنا یہ حق ہے اور بتوں کا وجود یہ باطل ہے. توحید یہ حق ہے، شرک جو ہے یہ باطل ہے. پہلے شرک تھا، توحید نہیں تھی. آج توحید آ چکی اور شرک جا رہا. کسی بھی علاقے کے اندر یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کہ توحید بھی ہو اور شرک بھی. توحید ہے تو شرک نہیں، اور اگر شرک ہے تو توحید نہیں. پہلے شرک تھا، توحید نہیں تھی. آج شرک کا خاتمہ ہو رہا ہے، بتوں کو پاس کیا جا رہا ہے اور توحید کا علم گاڑا جا رہا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ مکے کی جس گلی کے اندر بھی تمہیں کوئی مورتی نظر آئے اس کو مٹا دینا ہے. اور اگر کہیں کوئی قبر
ایک بالغ سے زیادہ ابری ہوئی نظر آئے اس کو بھی تم نے مسمار کر دینا ہے۔ اس لیے ان تصاویر کا وجود یہ شرک ہے، ان پختہ قبروں کا وجود یہ بھی شرک ہے۔ ان کا خاتمہ ہوگا اور توحید رہے گی۔ اسلامی ریاست کی ابتدا اور اساس جو ہے عقیدہ توحید پر رکھی جا رہی ہے، ابتدا توحید پر۔ اب پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب اس کا مطلب عقیدہ توحید تھا، دعویٰ مسلمانوں کا یہی تھا، تو اس دعوے کا تقاضا یہ ہے کہ اس خطے کے اندر اسلامی قانون کا نفاذ ہو، کیونکہ دعویٰ یہی تھا۔ اس ملک کے وجود کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ جب دعویٰ یہی تھا تو اس دعوے کا تقاضا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اسلامی قانون ہونا چاہیے۔ یہ آج کے عنوان کی جو پہلی شک تھی اس کا جواب ہے کہ نفاذ شریعت کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس لیے کہ اس سلطنت کی بنیاد کا مقصد یہی تھا۔ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہی اس لیے، مسلمان آپس میں جمع ہی اس لیے ہوئے، دو قومی نظریہ جو پیش کیا گیا اس کا مقصد بھی یہی تھا، مسلمانوں کا نعرہ بھی یہی تھا۔ لہذا ان تمام اسباب کا تقاضا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اسلامی قانون کا نفاذ ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے، 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے مگر اسلامی قانون اسمبلیوں کے اندر چکر لگا کر پریشان ہے، اسمبلیوں کے اندر اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلام محتاج ہو چکا عدالتوں کا، اسلام محتاج ہو چکا اسمبلیوں کا، آج اسلام محتاج ہو چکا ہے سینٹ کا۔ یہ وہ پاس کریں گے تو اسلامی قانون آئے گا، جبکہ قرآن و حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ عدالتیں اسمبلیاں محتاج ہیں اسلام کی۔ ان اسمبلیوں کو، ان عدالتوں کو اسلام کا محتاج ہونا چاہیے، مگر آج ہم نے اسلام کو ان کا محتاج کر دیا۔ عدالتوں کو اسلام کے آگے کھڑا ہونا چاہیے، ان اسمبلیوں کو اسلامی قانون کے آگے پیش کرنا چاہیے کہ اس اسمبلی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس دستور ساز ادارے کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان عدالتوں کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان تمام کو اسلام کے آگے پیش کرنا چاہیے۔ آیا اسلام اس اسمبلی کو قبول کرتا ہے کہ نہیں، سینٹ کو قبول کرتا ہے کہ نہیں، دستور ساز ادارے کو قبول کرتا ہے کہ نہیں، اسلام کے آگے ان کو پیش کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو ان کے آگے پیش کر دیا کہ یہ عدالتیں، یہ اسمبلیاں اسلام کو قبول کرتی ہیں کہ نہیں کرتی۔ 56 میں یہی ہوا، 65 میں یہی ہوا، 73 میں یہی ہوا۔ ہے دن اسلام کی یہ توہین کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کے ساتھ کیا مذاق اڑائی جا رہی۔ لوگوں نے اپنے مسائل کے دفاع کے لیے بطور ڈھال کے اسلام کو پیش کر دیا، تو گویا اسلام اصل نہیں بلکہ چھڑا ہے، اصل ان حکمرانوں کے اپنے مقاصد ہے۔ اپنے مقاصد کے دفاع کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے، حالات کا رخ پلٹنے کے لیے ایک طریقہ کار یہ بھی ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے
جبکہ قرآن و حدیث کی روح ہے اسلام ان عدالتوں کا محتاج نہیں، یہ عدالتیں اسلام کا محتاج ہے۔ آج 50 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا، پاکستانی ہر مسلمان کی خواہش یہی ہے، لیکن اس کو عملی شکل نہیں دی گئی۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو اس ملک کے اندر قرآن و سنت کا رفاظ ہو جائے، کیونکہ اس ملک کی بنیاد ہی کسی بات پر ہے، لہذا اس کا تقاضا یہی ہے۔ اس مضمون کی دوسری اور اہم ترین شق جو ہے وہ یہ ہے، اور کیسے پاکستان میں نفاذ شریعت کیوں اور کیسے؟ اس کیسے کا معنی یہ ہے کہ اسلام کون تھا؟ اس لیے کہ یہاں اسلام کے نام پر بڑے دعوے ہو چکے ہیں، بڑے بورڈ لگ چکے ہیں۔ کون سا اسلام؟ اس ملک کے اندر ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام ایک ہے۔ کون سا اسلام؟ تو کب ہو جب دو اسلام، جب تین اسلام ہوں، جب چار اسلام۔ اسلام ہے ایک، شریعت ایک ہے، اسی کا نفاذ ہوگا۔ جس شریعت اور جس اسلام کے اوپر امت مسلمہ کا کوئی فرد اگر انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا اسلام ہے جس کے انکار کرنے پر بندہ دین سے خارج ہو جاتا ہے؟ وہ اسلام ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، قرآن کی شکل میں اور حدیث کی صورت میں۔ قرآن و حدیث کا مجموعہ یہ وہ اسلام ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ اور اگر کوئی انسان قرآن و حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ دین سے وہ خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ اسلام ہے، اس کے مقابلے میں نہ کوئی اسلام ہے، نہ کوئی سچا مذہب ہے، نہ دین ہے، اور نہ ہی ان دونوں کے مقابلے میں، یعنی قرآن و حدیث کے مجموعے کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے انکار سے بندے پر وہی فتویٰ لگے جو قرآن و حدیث کے منکر پر لگ جاتا ہے۔ کوئی چیز ہے تو آپ کریں۔ ایک عام مثال جو میں دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے فتوے کو نہیں مانتا، میرا انکار ہے۔ اب دنیا کا کوئی مفتی پیش کرو جو کہے کہ یہ کافر ہے؟ کوئی ہے مفتی جو یہ کہے کہ اگر کوئی مسلمان امام مالک کے فتوے کا انکار کر دے تو کافر ہے؟ کوئی نہیں۔ ایک شخص یہ کہتا ہے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کو نہیں مانتا۔ کوئی ایسا مفتی ہے دنیا میں جو کہے کہ یہ کافر ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میں امام احمد بن حنبل کے فتوے کو نہیں مانتا۔ کوئی عالم لے کر آؤ جس پر کفر کا فتویٰ لگے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں مانتا۔ کوئی ہے مفتی جو پیش کرو جو یہ کہے کہ یہ بندہ کافر ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوا امام شافعی کے فتوے کے انکار کے باوجود بھی مسلمان ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا۔ امام شافعی کے فتوے کو نہ ماننے کے باوجود بھی مسلمان ہے۔ امام احمد بن حنبل کے فتوے کو نہ مان کر بھی مسلمان ہے۔ امام ابو حنیفہ کے فتوے کو نہ مان کر بھی مسلمان ہے۔ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ لیکن اگر دنیا کا کوئی مسلمان یہ کہے میں قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، ایمان لائی سے ہوتا مسلمان ہے، یہ کافر ہے۔ کافر ہے کہ نہیں؟ وہ کافر ہے۔ لہذا اسلام وہ ہے جس کے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، وہ اسلام نہیں کہ جس کے انکار سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔
اسلام وہی ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے. اسلام اللہ کے فتوے کا نام ہے. وہ اللہ کی زبانی ہو یا پیغمبر کی حدیث کے ذریعے ہو. اللہ کا قرآن کچھ یوں کہہ رہا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ یتیم بچیوں کے بارے آپ سے فتویٰ لینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ فتویٰ دیں کہ ایک شخص جس نے یتیم بچی کو پالا آج وہ جوان ہو چکی ہے، اس کی کم صورتی کی وجہ سے، اس کی بدصورتی کی وجہ سے خود بھی شادی نہیں کرتا اور کسی اور سے نکاح اس لیے نہیں کرتا کہ دولت وہاں چلی جائے گی. پیغمبر اسلام سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے کہ اب بتائیں اس کے بارے آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. ان یتیم بچیوں کے بارے یہ آپ سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں. فتویٰ بعد میں دینا، پہلے آپ ان کے عقیدے کی اصلاح کر دیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. ان کو کہہ دیں کہ دین میں میرا فتویٰ نہیں چلتا، اللہ کا فتویٰ چلتا ہے. میرا فتویٰ نہیں چلے گا، مجھ سے میرا فتویٰ نہ پوچھو. یہ دین اسلام ہے، اس میں میرا فتویٰ نہیں چلتا، اس میں فتویٰ اللہ کا چلے گا. میں اگر فتویٰ دوں گا تو وہی دوں گا جو فتویٰ آسمان سے آئے گا. بار بار قرآن کریم اس بات پر زور دے رہا ہے کہ یہ دین اسلام ہے. ایک دوسرے موقع پر لوگ جمع ہو گئے اور پوچھ رہے ہیں کہ کلالہ کے بارے آپ کا فتویٰ کیا ہے. یہ ایک وہ شخص ہے جس کی نہ اصل ہے نہ فرع ہے، نہ اولاد ہے نہ ماں باپ ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی، اس کے بارے آپ کا فتویٰ کیا ہے. لفظ نے فتویٰ پوچھا پیغمبر سے، فوراً قرآن نے دوبارہ ان کو جواب دے دیا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ آپ کے پاس کلالہ کا فتویٰ پوچھنے کے آیا ہے کہ کلالہ کی جائیداد کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا. تقسیم بعد میں بتانا کہ اس کی جائیداد اس کی بہنوں میں، اس کے بھائیوں میں کس طرح تقسیم ہوگی. پہلے ان کو یہ بتا دیں قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہ فتویٰ چلے گا تو اللہ کا چلے گا کلالہ کے بارے میں، میرا فتویٰ نہیں چلے گا. یہ قرآن آیات پر کہ آپ کو سنا رہا ہوں، کاش کہ کبھی آپ نے ان پر غور کیا ہوتا کہ قرآن ہمیں کس بات کا رد دے رہا ہے کہ دین اسلام میں کس کا فتویٰ چلتا ہے، کس کا حکم چلتا ہے. ایک اللہ کا حکم چلتا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اے داؤد، ہم نے آپ کو ریاست دے دی، ہم نے آپ کو حکومت دے دی، ہم نے آپ کو سلطنت دے دی، لیکن خیال کرنا اس حکومت اور سلطنت کے اندر اپنے اختیارات استعمال نہیں کرنے، بلکہ فاحکم بین الناس بالحق کے حق کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہے ہیں. اے اللہ، حق کیا ہے؟ حق کیا ہے کہ جس کے ذریعے میں فیصلہ کروں؟ فما قل الحق من ربکم. حق وہ ہے جو رب کی طرف سے آیا ہے، یہ ہے حق، اس کے ذریعے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو آپ نے داخل نہیں کرنا. میں کہتا ہوں دین اسلام میں اگر کسی شخص کی سوچ، رائے، جذبات، احساسات دین بن سکتے تو سب سے زیادہ حق رکھتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی سوچ کو، آپ کی رائے کو، آپ کی فکر کو، آپ کے جذبات کو دین میں شامل کر دیا جاتا. مگر اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کریم اگر ہم نے غور سے پڑھ لیا ہوتا، ہمارے عقیدے بھی صحیح ہو جاتے، ہمارے عمل بھی صحیح ہو جاتے. لیکن آج ہم نے
قرآن کے پڑھنے کے مقصد کو بھی فوت کر دیا ہے. قرآن یہ کہتا ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں ما اسألکم علیہ من اجر، کہ جو میں تمہارے سامنے دعوت پیش کر رہا ہوں اس دعوت کے بدلے میں تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا، مجھے تم سے مزدوری نہیں چاہیے. یہ بات اور آگے کیا کہا کہ کچھ اور بھی کہہ دیں، وہ کیا وما انا من المتکلفین، اور آپ اپنی امت کے سامنے اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ وما انا من المتکلفین، کہ میں ایسا نبی نہیں کہ دین گھر گھر کر خود بنا کر تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کی قسم میں دین بنانے والا بھی نہیں، میں متکلفین میں سے نہیں ہوں، خود دین بنانے والا نہیں ہوں. ابن کثیر نے متکلفین کا معنی ہی لکھا ہے کہ یعنی آپ کہہ دیں لا ازید علیہ ولا انقص منہ، کہ میں اللہ کی شریعت کے اندر نہ اضافہ کرنے والا ہوں نہ کمی کرنے والا. مجھے اللہ نے نہ اضافے کا اختیار دیا ہے نہ کمی کا اختیار. آپ بتائیں جب دین اسلام قرآن و حدیث کا نام اور اس میں اختیار محمد مصطفیٰ کو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیغمبر کے الباد ہم کس کے بارے میں عقیدہ بنائیں کہ جی ہاں وہ جو کچھ کہے وہ دین ہے. ان کو اختیار تھا، ان کی مرضی دین، ان کی سوچ دین، ان کی رائے دین. یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کاتب کو بلایا، اور وقت کے خلیفہ ہیں، حاکم ہیں، آڈیننس لکھوا رہے ہیں کہ یہ حکم نامہ ان کی کاپیاں کرا کے مختلف عدالتوں کے اندر بھیج دیں. کاتب نے وہ لکھ لیا. سیدنا عمر بن خطاب نے پوچھا لکھ لیا؟ جی ہاں. پڑھ کر سنائیں؟ پڑھ کر سنا دیا. ٹھیک ہے، لیکن جب کاتب اس جملے پر گیا اس میں کاتب نے یہ بھی لکھا تھا ھذا ما رأی اللہ و رأی عمر، کہ یہ وہ آڈیننس ہے، یہ وہ حکم نامہ ہے جو اللہ کا بھی ہے اور عمر بن خطاب کا بھی ہے. سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے سما قلتا، یہ بدترین جملہ ہے جو تم نے میرے سامنے پیش کیا ہے. بے سما قلتا، یہ بدترین جملہ ہے جو تم نے مجھے سنایا کہ یہ اللہ کی رائے اور عمر بن خطاب کی رائے ہے. اس کو مٹاؤ اور نیچے یہ لکھو ھذا ما رأی عمر، یہ عمر کی اپنی رائے ہے، اس لیے کہ اس مسئلے میں مجھے نہ کوئی قرآن کی آیت ملی ہے نہ پیغمبر کی حدیث ملی ہے، اس لیے اس سے اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ میری رائے ہے، یہ میری سوچ ہے، یہ میرا حکم نامہ ہے، یہ میرا فتویٰ ہے. یہ کوئی ثواب فمن اللہ، اگر کل کو قرآن و حدیث کی تصدیق ہو گئی یہ دین بن جائے گا، اگر تصدیق نہ ہوئی یہ دین نہیں بن سکتا. جب کسی مسئلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم نامہ جاری کریں اور کہیں یہ میرا حکم نامہ ہے، یہ ایک وقت کی ضرورت کے تحت آپ کی طرف یہ حکم نامہ بھیجا جا رہا ہے، اس کی تردید ہو سکتی ہے کس کے ساتھ؟ قرآن و حدیث کے ساتھ. معلوم یہ ہوا دین قرآن و حدیث کا نام ہے. قرآن و حدیث کے ذریعے صحابہ کے اقوال، ان کے اعمال، تابعین کے اقوال، ان کے اعمال، محدثین، ائمہ دین، مجتہدین، ان کے اعمال کو، ان کے فتاووں کو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کے فتوے کی خاطر قرآن و حدیث کو رد کر دیا جائے. تو لہذا اسلام کا نفاذ ہوگا، اسلام کا نفاذ ہو
چاہیے؟ کون سا اسلام جو آسمان سے نازل ہوا ہے؟ آسمان سے کیا نازل ہوا ہے؟ آسمان سے قرآن نازل ہوا ہے، آسمان سے پیغمبر کی حدیث نازل ہوئی ہے۔ تیسری کوئی اور چیز ہے تو آپ بتائیں؟ اگر نہیں تو بس یہی اسلام ہے۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو ایمان والو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہے، وقت کا حاکم ہے۔ آگے فرمایا فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر کسی مسئلے میں تمہارا وقت کے امام وقت کے حاکم کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو لوٹانا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا دلیل علی ان کل الاحکام فی القرآن والسنہ، یہ کہنا اللہ کا کہ اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو قرآن و حدیث کی طرف لوٹانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ھذا دلیل علی ان کل الاحکام فی القرآن والسنہ، یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے اور سنت میں موجود ہے۔ اگر نہیں تو پھر قرآن نے یہ کیوں کہا اختلاف کے لیے قرآن و حدیث صرف ہو؟ اس کا معنی یہ ہوا ہر مسئلے کا حل قرآن موجود ہے اور حدیث میں موجود ہے، اور اس کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جب سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آپ نے سن لیا، جن کی عظمت، جن کے مقام کو آپ جانتے ہیں، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، خدمات کے اعتبار سے بھی، عہدے کے اعتبار سے بھی ایک امتیازی حیثیت رکھنے والے یہ انسان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر اگر انہوں نے کسی مسئلے میں اپنا حکم نامہ جاری کر دیا اور بعد میں کسی صحابی نے بتا دیا کہ اے عمر کیف فرقت بین الاصابع وقد سمعت اذنایا ووعاہ قلبی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا ان الاصابع فی الدیۃ سواء، کہ اے عمر آپ نے اس مسئلے کے اندر اپنی مرضی کیوں چلائی ہے کہ اس انگلی کی دیت اتنا ہے، اس کی دیت اتنا ہے، کسی کی کم رکھ دی، کسی کی زیادہ رکھ دی، آپ کون ہیں دیت میں کمی بیشی کرنے والے؟ جبکہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے لوگوں دیت کے معاملے میں یہ تمام انگلیاں برابر ہیں، جو انگلی بھی کاٹی جائے گی، توڑی جائے گی، اس کے بدلے 10 اونٹ دینا پڑیں گے، چاہے انگلی چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ جب پیغمبر کی حدیث یہ ہے، پیغمبر کا فرمان یہ ہے، تو اے عمر بن خطاب آپ نے یہ کیسے کر دیا کہ انگوٹھے کے لیے 15 انگلیاں، 7 والوں کے لیے 10، اس کے بعد 9، اس کے بعد 6، یہ تقسیم کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ غور کریں، ایک طرف عمر بن خطاب کا یہ حکم ہے اور ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں حکم آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ تضاد آ گیا ہے کہ نہیں؟ عمر بن خطاب کے آرڈیننس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا انگوٹھا توڑ دے اس کو 15 اونٹ دیت میں دینے پڑیں گے، جبکہ پیغمبر اسلام کے فرمان کا تقاضا یہ ہے کہ 10 اونٹ دینے پڑیں گے۔ اختلاف ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول۔ اب یہ اختلاف صحابی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی حدیث سنتے گئے اور فرمایا دیکھو یہ حکم نامہ میں نے اس وقت جاری کیا تھا جب میرے سامنے پیغمبر کی حدیث نہیں تھی۔ اب سنو، اب کیا ہوگا؟ اب یہ نہیں ہوگا کہ آیت کی تعویل، حدیث کی تعویل اس طرح ہوگی جس طرح وقت کے کسی
کسی امام نے کی ہوگی اتنا نہیں ہوگا. یہ مجبوری نہیں ہونی چاہیے. آج یہ مجبوری جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ اگر ایمان کے قول سے قرآن کی کوئی آیت ٹکرا جائے, ایمان کے قول سے پیغمبر کی کوئی حدیث ٹکرا جائے, تو قرآن اور حدیث میں تعویل کی جائے گی مگر ایمان کے قول کو نہیں چھوڑا جائے گا. جبکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے تعویل اس کے بعد سے ہونی چاہیے کہ اگر کسی امام کا فتویٰ قرآن یا حدیث سے ٹکرائے اس کی تعویل ہمارے نزدیک یہ ہے, ہم اس امام کے بارے یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ ممکن ہے اس امام تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو, اس تک یہ آیت نہ پہنچی ہو, وہ یہ آیت نہ سمجھ سکا ہو. یہ اس کی سمجھ ہے. انسان کی سمجھ میں غلطی آ جاتی ہے, درایت میں غلطی آ جاتی ہے, روایت غلطی سے پاک ہے, اس لیے روایت دلیل ہے اور درایت دلیل نہیں ہے. سوچ میں غلطی آ سکتی ہے کہ نہیں؟ غلطی آ سکتی ہے, اور جس چیز میں غلطی آ سکتی ہو وہ چیز دلیل نہیں ہوا کرتی. اس کی ایک مثال دوں. ایک ہے روایت قرآن و حدیث, ایک ہے درایت قرآن و حدیث کی سمجھ میں غلطی آ سکتی ہے. جب غلطی آ سکتی ہے تو وہ دلیل نہیں ہے, قرآن و حدیث میں غلطی نہیں لہذا وہ دلیل ہے. اس کی مثال یہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مدینہ کے اندر بیٹھ کر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, فرمایا ان قریب اے میرے ساتھیوں تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے, ان قریب تم نے بیت اللہ ضرور جانا ہے, بیت اللہ کی زیارت ان قریب تمہیں ہونے والی ہے. یہ حدیث ہے, یہ ہے روایت. چند دن گزرے, نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دے دیا چلو عمرہ کرنے کے لیے چلے. یہ صحابہ پیغمبر اسلام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, راستے میں سفر کے دوران میرے دل میں خیال آیا. وہ خیال یہ آیا کہ چند دن پہلے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ ان قریب تم ضرور بیت اللہ جاؤ گے, ان قریب تم بیت اللہ کی زیارت کرنے والے ہو, یہ پیغمبر اسلام نے اسی سفر کی خوشخبری دی تھی. یہ ہے درایت. یہ ہے درایت. میں نے یہی سمجھا اسی سفر کے بارے پیغمبر کی وہ حدیث تھی جو چند دن پہلے آپ نے پیش کی تھی. ہوا کیا, حدیبیہ کے کنویں پر پہنچے. مشرکین مکہ نے مکہ نہیں جانے دیا, وہی صلح نامہ لکھا گیا. جب ہم بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر واپس مدینہ آ رہے تھے تو میں نے دل میں کہا, عمر جو تو نے سوچا تھا وہ غلط تھا, جو تو نے سوچا تھا وہ غلط تھا, جو تم نے اس حدیث سے سمجھا تھا وہ سمجھ غلط تھی. پیغمبر کا فرمان کسی اور سفر کے لیے تھا. سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے, اور جس میں غلطی کا امکان ہو وہ دلیل نہیں, جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے وہ دلیل ہے, اور غلطی سے پاک قرآن اور حدیث. جب قرآن و حدیث غلطی سے پاک ہے تو ہماری تعبیر یہ ہونی چاہیے کہ امام سے غلطی ہو گئی, محدث سے غلطی ہو گئی, لیکن قرآن و حدیث غلطی سے پاک ہے. یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی کی طرف دیکھا, مسکرائے اور فرمایا کہ بھائی جب میں نے یہ حکم نامہ لکھوایا تھا اور جاری کیا تھا اس وقت میرے سامنے پیغمبر کی حدیث نہیں تھی. اب سنو. گئے اور کاتب کو آواز دے کر کیا کہا, فرمایا ردو قول عمر ونفذوا قول رسول اللہ. اے کاتب جلدی کرو, جو میرا حکم نامہ تھا, جو میرا پہلا آرڈیننس تھا اس کو رد کر دو اور پیغمبر کے فرمان کو جاری کر دو. یہ ہے اسلام.
ثابت کیا جائے گا، باقی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا، کون کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، اتنا نہ ہمارے پاس وقت ہے اور نہ ہی اپنے وقت کو ضائع کرو۔ ایک نوجوان مسجد نبوی میں آیا، دو صحابہ سے ملاقات ہو گئی، عبداللہ بن زبیر اور عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دونوں کے پاس آیا اور ایک مسئلہ پیش کیا اور کیا کہا، ان رجلا من اہل البادیہ طلق امرأته ثلاثا فماذا تريان۔ ہماری وادی میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ نصیب اچھا کہ اب تم 2 صحابہ بیٹھے ہو۔ فماذا تريان، اب تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ تینوں ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے، یہ ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بھائی ان هذا الامر ما لنا من قول، یہ دین اسلام ہے، اس دین اسلام میں تمہارا کیا خیال ہے یہ باتیں نہیں چلتی۔ تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے، دین اسلام میں یہ چیزیں نہیں چلتی، بلکہ دین اسلام اگر معلوم کرنا ہے جاؤ وراثت الذهب الى ابن عباس وابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ، جاؤ ان جلیل الصحابہ سے پوچھو، فإني قد تركتهما عند عائشة رضی اللہ تعالی عنہ، سید عائشہ کے سامنے ان کے پاس یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے خود بھی گئے ہوئے ہیں، دینی گفتگو ہو رہی ہے، جاؤ تم بھی ان سے پوچھو، یہ تمہیں اللہ کا قرآن اور پیغمبر کی حدیث کے ذریعے جواب دے۔ یہ ہے دین، یہ ہے اسلام جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا۔ آپ شافعیوں سے پوچھیں، شافعی کہتے ہیں کہ ہماری فقہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ مالکیوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہماری فقہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے۔ حنبلیوں سے پوچھیں وہ بھی یہی کہیں گے، حنفیوں سے پوچھیں وہ بھی یہی کہیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا قرآن و حدیث پر تو ان کا اتفاق ہے نا۔ تو جو ماخذ ہے، جو مصدر ہے، اس کو ہم کیوں نہ لے لیں، اس کو ہم کیوں نہ لے لیں جس میں کسی کو اختلاف نہیں، جھگڑا نہیں، اور اسلام جھگڑے کو چاہتا ہی نہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جماعت اہل حدیث اللہ کی اس زمین پر واحد جماعت ہے جو اسی کو لیتی ہے جس کا سہارا ڈھونڈ کر لوگ اپنے فتوے پیش کرتے ہیں، جس کو لوگ بطور مصدر کے، بطور ماخذ کے پیش کرتے ہیں کہ ہمارا اصل مرجع بھی وہی ہے، ہمارا مصدر بھی وہی ہے، ہمارا ماخذ بھی وہی ہے۔ اہل حدیث نے اسی کو ہی دین سمجھا ہوا ہے اور اسی کو لیتے ہیں، اور اسی کے لیے ہم متفق ہو جائیں۔ اس کے لیے یہ سوچ یہ آج کل ایک نئی تحریک کر رہی ہے کہ پاکستان کی سرزمین میں یہ دیکھا جائے گا کہ کن مسلمانوں کی اکثریت ہے، افسوس کن مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ یہ جملہ ہی ایسا ہے جو فتنے بات ہے، یہ جملہ ہی ایسا ہے جو مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہے، یہ جملہ ہی ایسا ہے جو مسلمانوں کو پارٹیوں میں اور تفریقے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ کہنا کہ کن مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہ خود جملہ مسلمانوں کو بجائے متحد کرنے کے منتشر کرنے والا ہے۔ کن مسلمانوں کی، یہ ایک عجیب جملہ ہے، غیر شرعی جملہ ہے، دین اسلام میں اس جملے کا کوئی قبول نہیں ہے۔ پھر بات رہی اکثریت کی، اکثریت کبھی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ میرے بھائیوں، اکثریت کو بھی دھوکہ لگ جاتا ہے، غلطی کا شکار اکثریت بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ غلطی اکثریت کو لگی یا اقلیت کو لگی؟ جب تحقیق کرے گا، جب قرآن و حدیث کی طرف آؤ گے
تو پتا چل جائے گا کہ غلطی کس کو لگی تھی کس کو نہیں لگی تھی۔ اس کی ایک مثال دے دوں، بات واضح ہو جائے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیکھا مسجد نبوی صحابہ کے ساتھ بھری ہوئی ہے، مگر صحابہ کی کیفیت بڑی عجیب ہے، سر نگوں ہیں، چہرے جھکے ہوئے ہیں اور چہروں پر ندامت، شرمندگی اور غمی کے آثار نمایاں ہیں۔ ایسے لگتا ہے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، صحابہ کے سر جھکے ہوئے، عجیب کیفیت۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور پوچھا خیریت تو ہے؟ اس قدر پریشان کیوں ہو؟ یہ غمی کے آثار تمہارے چہرے پہ نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے سر اٹھائے اور کہا عمر آپ کو معلوم نہیں کہ آج کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آج کیا ہو گیا؟ کیا ہم پریشان نہ ہوں؟ مجھے تو کوئی معلوم نہیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ فرمایا مدینے کی سرزمین میں آج ایک ایسا حادثہ پیش آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ عجیب بات ہے، اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا واقعہ اور مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ کیا واقعہ ہے؟ صحابہ کہنے لگے طلق رسول اللہ نساءہ، آج اللہ کے نبی نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اتنا بڑا واقعہ کہ پیغمبر اسلام کی جتنی بھی بیویاں ہیں آج اللہ کے نبی نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اس لیے ہم پریشان مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد بھری ہوئی ہے، غور کریں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سننے کے بعد ان کی اکثریت کو دلیل نہیں بنایا، مغالطہ لگ سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اکثریت بھی غلط فہمی کا شکار ہو سکتی ہے، اس لیے عمر بن خطاب نے فرمایا لعالمن ذلک اليوم، میں خود جا کر پیغمبر سے معلوم کروں گا کہ واقعہ کیا ہے۔ آؤ، آج اہل حدیث آپ کو یہی کہتا ہے خود آؤ، تحقیق کرو، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ نہ اقلیت کو دیکھو، نہ اکثریت کو دیکھو، نہ کسی کے عہدے کو دیکھو، نہ کسی کے طاقتوں کو دیکھو، کچھ بھی نہیں دیکھو، خود تحقیق کرو اسلام ہے کیا؟ نتیجہ یہی نکلے گا قرآن و حدیث اسلام ہے جو آسمان سے آیا، وہی اسلام ہے اور اسی اسلام کا اس ملک کے اندر نفاذ ہوگا انشاءاللہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، دیکھا کہ پیغمبر اسلام بھی کافی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں دل میں خیال آیا کہ واقعی جو صحابہ نے بات بتائی ہے وہ ہو گئی، اور کھڑے کھڑے ابھی پیغمبر کے ساتھ گفتگو نہیں ہوئی اور دل میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے لو امرنی رسول اللہ لقتل ابنتی لاقتلنہا، اگر آج مجھے پیغمبر نے حکم دے دیا کہ اپنی بیٹی حفصہ کو جو میری بیوی تھی اس کو قتل کر دو، اللہ کی قسم گھر سے جانے سے پہلے اس کو قتل کر دوں گا۔ ان کی وجہ سے پیغمبر کو تکلیف ہو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پیغمبر کے فرمان کی خاطر ہم اپنی بیٹیاں قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنے بیٹے قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنی اولادیں قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنی جنازیں قربان کر سکتے ہیں، ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، مگر برادری کی خاطر، لوگوں کی خاطر پیغمبر کے فرمان کو قربان نہیں کر سکتے۔ آؤ اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھاؤ اور ذرا سوچو کہ آج تم نے کس چیز کو لیا اور کس چیز کو قربان کیا ہوا ہے، تمہاری کیا مجبوری ہے اور ایک مسلمان کی کیا مجبوری ہونی چاہیے۔ میں نے پیغمبر اسلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ اٹھایا اور فرمایا عمر، میں نے اپنی ایک بیوی کو بھی طلاق نہیں دی۔ اللہ اکبر،
میں نے اپنی ایک بیوی کو بھی طلاق نہیں دی. مسجد نبی بھری ہوئی ہے، لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں فرمایا ان کو مغالطہ ہو گئی ہے. اصل میں میری بیویاں جمع ہو کر آئی تھی، دنیا کا ایک مطالبہ رکھا تھا. میں نے دو ٹوک لفظوں میں کہا اگر دنیا چاہیے تو 4 دنیا لے لو، پھر میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر دنیا نہیں چاہتی تو پھر محمد سے گزارا ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے میری بیویوں کا یہ مطالبہ بھی اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے 1 مہینے کا ایلا کیا ہے. ناراض ہو گیا ہوں. میں نے یہ کہا کہ 1 مہینہ اپنی کسی بیوی کے گھر نہیں جاؤں گا، طلاق کسی بیوی کو نہیں دی. اب بتاؤ اگر اکثریت کو دیکھتے عمر بن خطاب بھی بیٹھ جاتے، یہ بھی اس مغالطے میں شکار ہو جاتے کہ پوری مسجد نبی اتنے لوگ. لیکن جب آئے خود صاحب معاملہ سے رابطہ کیا تو حقیقت کھل گئی کہ معاملہ یہ نہیں تھا جو اکثریت نے سمجھا. لہذا اکثریت کو دلیل بنانے والوں، اکثریت کے جذبات کو شرعی حیثیت دینے والوں، ان کو حجت سمجھنے والوں، اکثریت کی رائے کو نافذ کرنے والوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے پوری کائنات ایک طرف ہو جائے اور وہ کچھ کہیں اور پیغمبر کا فرمان کچھ اور ہو تو شریعت وہی ہے جو پیغمبر کا فرمان ہے. آپ بتائیں نبی علیہ السلام کا جب انتقال ہوا صحابہ میں خلافت کے بارے اختلاف ہوا کہ نہیں؟ انصاری ہونا چاہیے، قریشی ہونا چاہیے، بنو ہاشم قبیلے کا ہونا چاہیے، ایک وہاں کا ہونا چاہیے، ایک یہاں کا ہونا چاہیے. سب کی آراء جدا ہیں مگر ایک شخص کی بات پر عمل ہوا. اور وہ ایک شخص کی بات کیوں مانی گئی؟ اس لیے مانی گئی کہ وہ اپنی بات کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا امام اور خلیفہ قریشی ہوگا. اس ایک کے بات پر سب متفق ہو گئے، سب کی ادا کو چھوڑ دیا گیا. اس لیے ان کی ذاتی سوچ تھی اور یہ شخص جو کہہ رہا ہے اس کی ذاتی سوچ نہیں بلکہ پیغمبر کا فرمان پیش کرتا. میرے خیال میں ہم 1 گھنٹے کی اس گفتگو کے اندر تقریباً اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اسلام وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے اور جس میں کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں اور نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی کرتا ہو تو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. اس کا نفاذ ہو، اس کی تنفیذ ہو، اسے اس ملک کے اندر لاگو کیا جائے گا. اس کے مقابلے میں کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، نہ اس کو لیا جائے گا نہ اس پر عمل کیا جائے گا. قرآن نے کہا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر امر کو، حکم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور فرمایا کہ ایک حکم وہ ہے، ایک امر وہ ہے جس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، فاتبعها، اس کی اتباع کرنی ہے. اور دوسرا امر وہ ہے، دوسرا حکم وہ ہے جس کا تعلق وحی کے ساتھ نہیں، اس کی تم نے اتباع نہیں کرنی، اس کو نہیں ماننا. یہ تقسیم ہمارے سامنے واضح ہو چکی. معلوم یہ ہوا وحی دین ہے اور رائے اور قیاس جو ہے یہ دین نہیں ہے. جب دین نہیں تو رائے اور قیاس کو نافذ بھی نہیں کیا جائے گا. آپ غور کریں، میں پہلے عرض کر چکا پوری کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، آپ کی خواہش ہے کہ کاش بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے. مگر آپ نے اپنی خواہش پر، اپنے جذبات پر، اپنی امیدوں پر، اپنے ارادوں پر اس کو عملی شکل نہیں دی، اس کو قانون نہیں بنایا، اس کو شرعی حیثیت نہیں دی. ہاں
آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 16 مہینے گزر گئے، آسمان کی طرف بار بار دیکھتے رہے۔ اتنی مدت مدید کے بعد، مدت طویل کے بعد اللہ نے وہی بھیجی اور کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم نے بارہا آپ کو دیکھا، آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم جانتے ہیں، لہذا ہم آپ کے چہرے کو اس قبلہ کی طرف پھیر رہے ہیں جس قبلہ کو تم چاہتے ہو۔ فول وجہک شطر المسجد الحرام، وہی آئی، اس کو شرعی حیثیت مل گئی۔ 16 مہینے تک اگر وہی نہیں آئی، پیغمبر کی رائے بھی، پیغمبر کی سوچ بھی، پیغمبر کے ارادہ بھی دین نہیں بن سکا۔ جب وہی کے بغیر پیغمبر کی رائے دین نہیں بن سکتی، اور کون ہے جس کی رائے کو، جس کی سوچ کو، جس کے جذبات کو بغیر وہی کے ہم دین بنا دیں؟ اگر نہیں تو کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ ہم نہ کسی امام کی توہین کرتے ہیں، نہ کسی بڑے کی توہین کرتے ہیں، نہ کسی بزرگ کی توہین کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ان میں سے کسی کا عمل نہ دین ہو سکتا ہے بلکہ دین کا محتاج ہے، دین کا محتاج ہے۔ ان سے دلیل طلب کی جائے گی۔ دین کیا ہے؟ دین قرآن و حدیث کا نام ہے، یہی شریعت ہے اور اسی کا نفاذ ہوگا۔ طبرانی میں ایک حدیث آتی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، اور کسی شخص کا مقام اتنا ہی کافی ہے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ صحابی تھے، آگے کچھ بھی نہ کہا جائے، آگے اگر کچھ بھی نہ سنا جائے، اس آدمی کے لیے اتنا اعزاز کافی ہے کہ یہ کہہ دیا جائے، یہ سن لیا جائے کہ یہ صحابی رسول تھا۔ یہ کوئی کم مقام نہیں۔ ساری زندگی کی محنت سے انسان محدث بن سکتا ہے، فقیہ بن سکتا ہے، مجتہد بن سکتا ہے، لیکن پوری زندگی کی محنت سے صحابی رسول نہیں بن سکتا۔ اتنا بڑا مقام۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، طبرانی کی حدیث ہے، ایک شاگرد نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا، غور کریں کیا پوچھا؟ کہا یہ بتاؤ کہ وضو کس طرح کرنا چاہیے، وضو کس طرح کرنا چاہیے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیٹا آپ کا سوال ہی غلط ہے، پہلے اپنا سوال صحیح کرو، اس کے بعد جواب ملے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس سوال میں غلطی کون سی ہے؟ یہی پوچھا کہ وضو کس طرح کرنا چاہیے، وضو کا طریقہ کیا ہے، اس نے کون سی غلطی کی؟ مگر انس بن مالک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ بیٹا تیرا سوال غلط ہے، پہلے اپنا سوال صحیح کرو، اس کے بعد جواب ملے گا۔ شاگرد نے کہا مجھے بس یہی سوال آتا ہے، اگر غلط ہے تو پہلے میرا سوال درست کر لو، اس کے بعد جواب دے دو، مجھے اس سے اچھا سوال کرنا نہیں آتا۔ قربان جائیں صحابہ پر، وہ اپنے اولادوں کی، اپنے شاگردوں کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دین کس کو کہتے ہیں، دین کس چیز کا نام ہے۔ فرماتے بیٹا یہ مت پوچھو کہ وضو کس طرح کرنا چاہیے، یہ پوچھو اللہ کے نبی وضو کس طرح کرتے تھے۔ حالانکہ اگر اس شاگرد نے یہ سوال کر لیا تھا کہ وضو کس طرح کرنا چاہیے تو لامحالہ صحابی نے وہی طریقہ بتانا تھا جو طریقہ رسول اللہ کا تھا، مگر اپنے شاگرد کے عقیدے کی صحح کر رہے ہیں تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میرا طریقہ دین نہیں ہے، طریقہ وہ دین ہے جو محمد رسول اللہ کا۔ اس لیے کہا سوال اس طرح کرو کہ اللہ کے نبی وضو کس طرح کرتے تھے، میں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی کے وضو کا طریقہ کیا ہے۔ چھوٹی سی بات کو بھی دیکھ لو اور بڑے سے عمل کو بھی دیکھ لو تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ دین اسلام قرآن و حدیث کا نام ہے، یہی شریعت ہے، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، اور اسلامی سلطنت کے اندر اسی کی تنفیذ ہوگی، اسی کا نفاذ ہوگا۔ اس کے مقابلے میں
امام شافی کی بات آئے رد کر دی جائے گی، امام مالک کی بات آئے رد کر دی جائے گی، امام احمد بن حنبل کی بات آ جائے رد کر دی جائے گی، امام ابو حنیفہ کی بات آئے رد کر دی جائے گی، امام اوزاعی کی بات آئے رد کر دی جائے گی، شعبہ کی بات آئے رد کر دی جائے گی۔ اللہ کی قسم پوری دنیا والوں کی باتیں آ جائیں سب کو رد کر دیا جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا تو قرآن و حدیث کو نہیں کیا جائے گا۔ کسی اور کی بات کو جاری کر کے دکھلاؤ جو غلطیوں کا مجموعہ۔ ایمانداری سے آپ بتائیں، اگر ایک طرف اللہ کے نبی کا علم ہو، ایمانداری سے بتاؤ، دوسرے طرف امام مالک کا علم ہو، زیادہ علم کون سا ہے؟ کچھ تو بولنے ہیں۔ اگر امام مالک کے علم کے ساتھ امام شافی کے علم کو بھی ملا دیا جائے پھر بھی علم زیادہ کس کا ہے؟ اگر ان دونوں کے علم کے ساتھ امام احمد بن حنبل کے علم کو ملا دیا جائے تو زیادہ علم کس کا ہے؟ اگر ان تینوں بزرگوں کے علم کے ساتھ امام ابو حنیفہ کے علم کو ملا دیا جائے زیادہ علم کس کا ہے؟ تو بھائیوں، جب چاروں کا علم جمع ہو کر بھی پیغمبر کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو چاروں کی باتیں پیغمبر کی حدیث کا کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ چاروں کی کیا افسوس تو یہ ہے، ہمارا ضد یہ ہے کسی ایک امام کی بات بھی، کسی ایک امام کا فتویٰ بھی پیغمبر کی حدیث کو رد کر سکتا ہے، جبکہ ابھی آپ نے اپنی زبان سے کہا یہ چاروں کے فتوے مل جائیں تب بھی پیغمبر کی حدیث کو رد نہیں کر سکتے۔ تو پھر جو علم بڑا ہے، وزنی ہے، شرعی حقیقت رکھتا ہے، طاقتور ہے، اسی کو نافذ کیا جائے گا یا جس میں غلطیاں ہیں ان کو نافذ کیا جائے گا؟ غلطیاں ہیں، اختلاف ہے۔ آپ ذرا احناف کی سب سے معتبر کتاب کتاب الہدایہ کو اٹھائیں اور کتاب الہدایہ کا مجھے ایک ورق دکھلائیں، سینکڑوں اوراق کی یہ کتاب، مجھے ایک ورق دکھلائیں جس ورقے پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے ساتھ ان کے اپنے شاگردوں نے اختلاف نہ کیا۔ ہر ورقے پر غیروں کی بات نہیں کرتا، ہر ورقے پر آپ دیکھیں گے کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں، امام محمد یہ کہتے ہیں، امام ظفر کا نتیجہ یہ ہے، امام قطوری نے نتیجہ یہ نکالا ہے۔ ہر ورقے پر آپ کو یہی بات ملے گی، جن کے ساتھ شاگردوں نے اختلاف کیا، مانا یہ کہ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ استاد اور شاگرد کی سوچ میں اختلاف آ گیا، ہوا، اس کو کتابی شکل دی گئی، ہمیں بتایا گیا۔ کتاب الہدایہ بھی ہمیں یہی بتا سکتی ہے، استاد اور شاگرد کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف نہیں ہو سکتا تو پیغمبر کی حدیث نہیں ہو سکتا۔ جو فقہ ہمیں خود یہ بتا رہی ہو کہ اختلاف ہو سکتا ہے تو اس کو لوگے، جس میں اختلاف نہیں ہے اس کو لوگے۔ جو اصل ہے، آپ کا بھی دعویٰ، سب کا دعویٰ اصل قرآن و حدیث ہے، خلاصہ قرآن و حدیث ہے، ماخذ قرآن و حدیث ہے، مصادر قرآن و حدیث ہے، تو پھر اس کو ہم کیوں نہ لیں میرے بھائیوں؟ آئیے اہل حدیث بجائے آپ کو انتشار میں ڈالنے کے، اختلاف میں ڈالنے کے، آپ کو ٹولیوں میں دیکھنے کے، اللہ کی قسم ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پلیٹ فارم کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا ہے۔ جو آپ کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عبادت ایک اللہ کی ہوگی، تو لہذا اس ملک کے اندر یہی قانون ہوگا، قانون کی دونوں شقیں اس ملک کے اندر نافذ کی جائیں گی۔ پہلی شق یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ عبادت ایک اللہ کی ہے، قیام اس کے لیے، رکوع اس کے لیے، سجدہ اس کے لیے، مشکل کشا وہی، حاجت رفع وہی، بگڑ بنانے والا وہی ہے، سب کچھ کرنے والا وہی ہے۔ اس کے مقابلے میں جتنے مشکل کشا، جتنی گدیاں، جتنے گنج بخش، جتنے گڑ بخش، جتنے شکل بخش، جو کچھ بنایا گیا ہے ان کو مسمار کرنا ہوگا، ان کو گرانا ہوگا تاکہ اللہ کی توحید اس ملک کے اندر نافذ ہو سکے۔ اور آپ کے اس نعرے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ،
کہ مطاع، مقتدا، پیشوا اللہ کی بھی ہیں. عبادت کا طریقہ، زندگی کا ہر طریقہ وہی ہوگا جو رسول اللہ کا ہے. لہذا پیغمبر کے طریقے کے مقابلے میں برادری کا طریقہ آ جائے، خاندان کا طریقہ آ جائے، علاقے والوں کا طریقہ آ جائے، مولوی کا طریقہ آ جائے، خطیب کا طریقہ آ جائے، مفتی کا طریقہ آ جائے، استاد کا طریقہ آ جائے، ان تمام طریقوں کو بالائے طاق رکھنا ہوگا اور پیغمبر کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا. آپ کا دعویٰ یہی تھا، آپ کا نعرہ یہی تھا، دعوے کا تقاضا یہی ہے کہ اس ملک میں نفاذ شریعت ہو، اور آپ کے نعرے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا یہاں نفاذ ہونا چاہیے، یہاں تنفیذ ہو تو اللہ کے قانون کی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی ایسی حیثیت نہیں، کوئی ایسا قول نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس کو شرعی حیثیت دی جائے. جب شرعی حیثیت نہیں ہے اس کی تنفیذ نہیں ہو سکتی. اہل حدیث قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی چیز کو نہ دیکھنا گوارا کر سکتا ہے، نہ سننا گوارا کر سکتا ہے، نہ اس ملک کے اندر اس کی تنفیذ برداشت کر سکتا ہے. جب تک اہل حدیث وجود میں ہے، موجود ہے، اللہ کی قسم اس ملک میں اگر نفاذ ہوگا تو قرآن و حدیث کا ہوگا انشاءاللہ. یہ وہ چند باتیں تھیں جو بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کا نفاذ فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. جامعۃ الاحسان اسلامیہ کی جانب سے ہر ماہ کے آخری اتوار کو یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے. آپ کو اگر اشتہار نظر نہ بھی آئے تو آپ بلا تکلف تشریف لے آیا کریں. آپ تمام سامعین کا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ رب العالمین آپ کے وہ تمام کام اپنے فضل و کرم سے آسان فرما دے جو کام چھوڑ کر آپ یہاں بیٹھے ہیں. اگر کسی ساتھی کے ذہن میں موضوع سے مطابق کوئی سوال ہو تو آپ تحریری طور پر اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں. زبانی کھڑے ہو کر آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ نظم و نسق کے خلاف ہے. اور اگر کسی نے ایسا کیا تو ہم نہ صرف یہ کہ ہم اس کو جواب نہیں دیں گے، اس کو پکڑ کے باہر نکال دیں گے. بالکل آپ اس پہ سختی سے عمل کریں. جو بھی آپ کا سوال ہو موضوع سے مطابق ہو اور تحریری طور پر ہو. غیر یعنی جو موضوع سے ہٹ کر سوال ہوگا ہم وہ بھی محترم مولانا صاحب کی خدمت میں پیش نہیں کریں گے. آئندہ ماہ بھی انشاءاللہ اسی جگہ پروگرام ہوگا. اس کے لیے ہم نے 3-4 علماء سے رابطے کیے ہیں، مقامی طور پر بھی بیرونی طور پر بھی، لیکن ابھی تک وہ ہمیں فائنل نہیں ہو سکا. جیسے انشاءاللہ 2-4 دنوں میں فائنل ہوگا ہم پوسٹر کے ذریعے آپ کو آگاہ کر دیں گے. جزاکم اللہ. تو تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی تحریری سوال ہوں تو میرے پاس یہاں پہنچا دیں تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا سکیں. شریعت کے عملی نفاذ کے لیے تقریروں کے علاوہ 50 میں عملاً کیا انتظام کیا؟ علماء کرام نے یا پاکستان کے ہر فرد نے جو نفاذ شریعت چاہتا ہے براہ کرم اس کے لیے عملاً کچھ کیجیے. چونکہ تقریر تو بہت ہوتی رہتی ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو نافذ کرنے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کرتا ہے وہ لوگ اس علاقے کے، اس معاشرے کے بڑے اچھے اور دیندار لوگ ہوتے ہیں. اور ہونا یہی چاہیے کہ اگر یہ لوگ اپنے اس دعوے میں مخلص ہیں تو سب سے پہلے ان کو اپنے اوپر قرآن و سنت نافذ کرنا چاہیے، شرک سے توبہ کرنی چاہیے. اور مشرک آدمی شرک کی حالت میں اللہ کے قانون کو نافذ یقیناً نہیں کر سکتا جب تک اس کا اپنا عقیدہ صحیح نہ ہو، اپنا عمل صحیح نہ ہو. لا محالہ سرزمین کے اندر وہ اللہ کے قانون کو کیسے نافذ کرے گا؟ لہذا ان کو چاہیے کہ اس دعوے کے ساتھ ساتھ شرک کو چھوڑیں، اپنے بدعملی کو چھوڑیں اور اللہ کے قانون کو نافذ کریں. اگر اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے یقیناً ہمارا ان کے ساتھ تعاون ہوگا. اور اگر انہوں نے اپنا عقیدہ تبدیل نہیں کیا تو لا محالہ کسی صورت بھی ہمارا ان کے ساتھ تعاون نہیں ہو سکتا. باقی ہم نے کیا کیا یا علماء نے کیا کیا؟ میرے بھائی آپ نے ان تقاریر کو کیا سمجھا ہے؟ ان تقاریر کے ذریعے لوگوں کے عقیدے صحیح ہوتے ہیں، لوگوں کا عمل بھی صحیح ہوتا ہے اور معاشرہ انہی افراد کا نام ہے. اگر معاشرے کی آپ نے ان تقاریر کے ذریعے اصلاح کر دی، ان کا عقیدہ صحیح ہو گیا، ان کا عمل صحیح ہو گیا اور انشاءاللہ اسی معاشرے کے ذریعے ہی انشاءاللہ انقلاب آ سکتا ہے. السلام علیکم.
محترم بخشی صاحب کے ماشاءاللہ قرآن و حدیث کی درخواست سے آپ نے بیان سنا، الحمدللہ اسی سے آپ بیانات سنتے رہیں گے اور یہی ہے یہاں کسی کہانیاں ناطقی کہانی میں حصہ لی جاتی ہے، جو بات ہوتی ہے اس کے بیس اور کتاب سنت کی تائید ہوتی ہے۔ محترم بھٹی صاحب نے ماشاءاللہ جو بیان فرمایا، بھائی نے سوال کیا، حالانکہ سوال کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے کہ نواز شریف ہو یا بے نظیر، جو بھی کتاب و سنت کے تابع ہوگا وہی مسلم بنے گا۔ اگر وہ نفاذ چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے اپنے اوپر بھی اس کو نافذ کرنا ہوگا۔ وہ ہمارے معاشرے ہی سے آگے آئے ہوئے کچھ افراد ہیں، وہ کوئی نئی مخلوق، کوئی نئی شکل، کوئی نئی صورت ایسی نہیں ہے، ہم میں سے ہیں۔ اور جب ہم اپنی اصلاح کریں گے تو ہم میں سے جو لوگ آگے بڑھیں گے تو ظاہر بات ہے وہ اچھے ثابت ہوں گے اور اچھے سامنے آئیں گے۔ محترم بھٹی صاحب نے اپنے خطاب کے دوران بہت اچھا فرمایا کہ شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، یہ تمام فقہا کی فقہوں کو لوگ ایک قرآن و حدیث کا نچوڑ کہتے ہیں، اور جب ساری فقہیں قرآن و حدیث کا نچوڑ ہیں تو ہم کیوں نہ اصل کو یعنی کتاب و سنت کو لے لیں۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، فی زمانہ مہنگائی کا دور ہے، نچوڑنے کے لیے، جوس بنانے کے لیے بھی آپ مشین خریدنے جائیں تو 3000 روپے کی مشین ہے جو جوس نکالتی ہے۔ اب آپ بجائے 3000 روپے کی مشین خریدنے کے جوس نکالنے کے لیے آپ 20 روپے کلو کے سیب خرید لیں، سیب کھا لیں، 3000 اپنے بچا لیں۔ اور جوس میں آپ نمک، چینی، زہر، ہر چیز مل سکتی ہے، آپ کو خطرہ ہے، ہر چیز اس میں مل سکتی ہے۔ اور سیب بالکل خالص قدرتی چیز ہے، کسی چیز کی ملاوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہترین فارمولہ بھٹی صاحب نے پیش کیا ہے، آپ جوس نہ پیئیں، خالص سیب کھائیے، 3000 روپیہ بچائیے اور گھر کو جائیے۔ جزاکم اللہ۔ یہ محترم بھٹی صاحب کا خطاب ہوگا آئندہ جمعہ راشدی مسجد میں بعد نماز عشاء۔ آپ تمام احباب سے شرکت کی گزارش ہے۔